علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیپٹل ٹی وی کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو اور ہمارا ساتھ ہوگا اب سے لے کر شام 6 بجے تک۔ میں ہوں سمینہ رانا اور ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ موجود ہیں روز کی طرح سے ایاز اسلم۔ ایاز کیسے ہیں آپ؟ آپ کو 20واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بہت آپ کو بھی مبارک ہو، اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں، چاہے وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام کو 20واں روزہ جو ہے بہت بہت مبارک ہو۔ اور جس طریقے سے آج ہم عشرۂ مغفرت سے نکل کر دوزخ سے نجات کے عشرے یعنی کہ تیسرے عشرے کی جانب ناظرین بڑھ رہے ہیں، آج مغرب کے بعد تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور آج بہت سے افراد جو ہیں وہ اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے۔ تو سمینہ، آج کا موضوع پہلے موضوع سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ کی طرح جانی پہچانی شخصیت، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سیدہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم آج کے موضوع پر بات کریں گے۔ السلام علیکم خانم، کیسی ہیں آپ؟ جی ایاز، اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ بالکل ناظرین، جس طرح کل بھی آپ سے گفتگو کے دوران ہم نے بتایا تھا کہ 19، 20 اور 21 رمضان المبارک جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہیں، اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آج بھی پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن کیونکہ آج ایک اور بڑا اہم موضوع جو ہمارے پاس ہے اعتکاف کے حوالے سے، کیونکہ لاکھوں فرزندان اسلام جو ہیں وہ پوری دنیا میں آج اعتکاف کی نیت سے بیٹھ رہے ہیں، تو آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ خانم، پہلے کیونکہ ہم ذکر کر رہے تھے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا ہم پہلے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں اور سیکنڈ ہاف میں ہم اعتکاف کے حوالے سے بات کریں گے۔ کل جس طرح ہم حضرت علی کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور آج ہم نے کہا تھا کہ ہم نے جتنی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اس حوالے سے بات کریں گے، تو میں چاہوں گا ان کی بہادری اور جن جن جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور کیا جوہر دکھائے، اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ابن ابی طالب تاریخ انسانیت کی وہ خوشبخت شخصیت ہیں بے شک، جو مجموعہ کمالات ہیں۔ ان کے لیے ابن مغازلی نے اپنی مناقب میں تحریر کیا ہے کہ علی اشجع الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلبا۔ پھر بعض روایات میں لکھا گیا کہ لا خلاف بین المسلمین وغیرہم ان علی کان اشجع الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان۔ وہ بات جس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے مسلمانوں میں، وہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے جملہ کمالات ہیں، جس میں ان کا علم ہے، زہد و تقوی ہے، عبادت ہے، شجاعت ہے، شہامت ہے، سخاوت ہے، قناعت ہے، قربانی و ایثار ہے اور فداکاری ہے، اور سب سے بڑی بات اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ان کی شخصیت کو دنیائے انسانیت کے سامنے علی ابن ابی طالب جو فخر سے کہتے تھے انا عبد من عبید محمد، میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو آپ کی شخصیت کے کمالات کے بارے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تمام مکاتب فکر اسلامی اس پر متفق ہیں۔ آپ بہت زیادہ بہادر تھے، اور ایک کتاب کا نام اب میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، یہ بھی نقل کیا گیا کہ خود فرماتے تھے انی لم افر من الزحف قطو۔ قطو کا معنی یہ ہے کہ ہرگز یہ کام نہیں ہوا، تو انی لم افر من الزحف قطو، اپنی پوری زندگی میں میں کبھی میدان جنگ سے بھاگا نہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب کا خاصہ ہے، اور ہمیشہ دشمن پر سامنے سے وار کیا، اور آپ کی خاصیت یہ تھی کہ جب وار کرتے تھے تو یا اس طرح سے دو نیم کرتے تھے یا اس طرح سے دو نیم، یا لمبائی میں اور یا دوسری طرح سے۔ اور آپ کی سیر چشمی اور بلند نگاہی کا یہ عالم تھا کہ بارہا دشمن نے میدان جنگ میں جس کا عزیز قتل ہوا، اس نے آپ کی اس بلند نگاہی کی تعریف کی، جیسے کہ عمر ابن عبدود کی بہن روتی ہوئی میدان میں آئی، اور جب اس کو پتہ چلا کہ اس کا بھائی مار دیا گیا، تو جب وہ آئی تو اس نے جب اپنے بھائی کی میت دیکھی تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے کہا کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ اور جب لوگوں نے بتایا تو اس نے کہا کہ لو کان قاتل امر غیر قاتلہ لابکی علیہ آخر الابدی، اگر کوئی اور اس کو قتل کرتا تو میں ابد تک اپنے بھائی پہ روتی، لیکن میں کیا کروں، اس نے اس کو قتل کیا ہے، کہ یہ بھی ایک فخر بن گیا کہ اتنی بڑی شخصیت نے قتل کیا۔ اس سے پوچھا کہ تم کس لیے یہ تعریف کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ عرب میں جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے اس کو قتل کرتے ہیں، اس کے اعضاء کو مسلح کر دیتے ہیں، اس کا اسلحہ چھین لیتے ہیں، لیکن یہ کتنی بلند نگاہی اور سیر چشمی کا مظاہرہ کیا ہے اس جنگجو نے، کہ تلوار اس کے سینے پہ رکھی ہے اور جسم اس
اس کا سالم ہے. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جنگ کے آداب بالکل الگ آداب تھے, اور وہ آداب تھے جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے کہا انک لعلی خلق عظیم, اخلاقی انسانی کے بلند ترین مدارج پر. جود و سخا کا یہ عالم تھا. کچھ جنگیں آقا کی زندگی میں جو لڑی ہیں ان میں سے مشہور جنگیں جنگ بدر ہے, احد ہے, خندق ہے, خیبر ہے, جس کے فاتح مکمل طور پہ علی ابن ابی طالب ہیں. جن جنگوں کے کچھ جنگیں ہیں جو آپ کے زمانہ خلافت میں ہوئیں, جنگ جمل, اس کے بعد صفین, اس کے بعد نہروان, جو پھر آپ کی شہادت کا موجب بھی قرار پائی. حضرت علی علیہ السلام کے جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں آئے, اور جب میدان جنگ میں آئے تو سامنے سے بہت بہادر, جو بھی لشکر کا سب سے بہادر شخص ہوتا تھا وہ آتا تھا. وہ آیا تو وہ بہت طاقتور تھا, تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, اور نشائے طاقت میں وہ تلوار کو گھماتا ہوا بڑے غرور کے ساتھ چلا آ رہا تھا. وہ گھماتے گھماتے اس کی تلوار ایک چٹان سے ٹکرائی اور دو نیم ہو کے گر گئی. اب ادھر سے مولا کے سامنے پہنچ گیا. جیسے ہی سامنے پہنچا تو اب اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے. حضرت رک گئے. اس نے کہا آپ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ آقا نے فرمایا کہ میں مکتب رسالت کا شاگرد ہوں, نہتے دشمن پر حملہ نہیں کروں. اسلام کا درس یہ ہے کہ نہتے دشمن پر حملہ نہیں کیا جاتا. اس نے کہا تو اچھا پھر آپ ایسا کیجئے کہ اپنی تلوار مجھے دے دیجئے. آقا نے اپنی تلوار اس کو دے دی. جب اپنی تلوار آقا نے اس کو دی, فرماہ الیہ, تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جب اس کی جانب پھینکی تو وہ ایک دم آیا اور اس نے آ کے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کلمہ پڑھا, اور اس نے کہا کہ, اور بڑا اچھا جملہ ایک ہمارے عالم دین کہا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب نے ایسا عمل انجام دیا کہ کفر کٹ گیا, انسان بچ گیا. بے شک, بے شک. اس نے وہ اپنی ایک زندگی بھی گوانے آیا تھا, آقا نے اس کو دو زندگیاں عطا کر دیں, ایک حیات معنوی اور ایک حیات دنیاوی. تو جنگوں میں ہمیشہ علی ابن ابی طالب فاتح تھے, اور اہل سنت کی بہت سی روایات ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ لما سمی علی علیہ, علی کا نام علی کیوں رکھا گیا؟ تو قال طائفۃ سمی علی علیہ. علی کا نام 5-6 مختلف آراء ہیں, جن میں سے ایک علماء کے طائفے نے تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے یہ رائے دی کہ علی کا نام علی اس لیے رکھا گیا کہ لِعُلُوِّهِ عَلَى كُلِّ مَنْ بَارَزَ. خدا جانتا تھا جب یہ مولود مبارک پیدا ہوا کہ ساری زندگی یہ جو بھی جنگ کرے گا, جس میدان مبارزہ میں جائے گا, فتح اس کی ہوگی. اس لیے لِعُلُوِّهِ عَلَى كُلِّ مَنْ بَارَزَ, اس کا نام علی اس لیے رکھا گیا کہ ہمیشہ زندگی میں اس نے جنگ کو, میدان جنگ میں جا کے اسلام کو فتح عطا کی ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں جو اشعار کہیں, از رخ او فال پیغمبر گرفت, یہ وہ جوان زیبا ہے, یہ وہ مبارک شخصیت ہے جس سے پیغمبر بھی نیک فال لیتے تھے. اور پھر علامہ اقبال نے مولا کائنات کے بچوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ از ولای دودمانش زند ام, در جہان مثل گوہر تھا بند ام. وہ کہتے ہیں کیا دودمان باشرف ہے, کیا سلسلہ جلیلہ ہے. دودمان فارسی زبان میں بچوں کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو ابنا انا کے مصداق ہیں, ان میں ایک وہ ہے جو ان کا شعر ہے معروف, از حسین رمز قرآن از حسین آموختیم, ز آتش او شعلہا اندوختیم. اور جو شملی آبادی نے بھی کہا ہے کہ تیرے حسین کے گل رنگ خون سے یہ خارزار دہر گلستان ہے یا علی, تیرے جمال اکبر و قاسم سے یہ زمین بازار مصر گوشہ کنعہ ہے یا علی. تو جو اولاد علی ابن ابی طالب نے تحویل میں دی معاشرے کی, وہ پاکیزہ ترین اولاد جس کے ذریعے سے بعثت مقاصد بعثت انبیاء کو جس اولاد نے آگے بڑھایا اور رسالت کے مشن کی حفاظت کی, اور خود آپ کی زندگی مسلسل عبادت میں, زہد میں, تقوی میں. اتنے محاسن ہیں آپ کی شخصیت کے, اتنے پہلو ہیں کہ بس ایک روایت بیان کر کے ہم پھر وقفے پہ جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں علامہ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑا نام ہے, جنہوں نے شرح نہج البلاغہ تحریر کی اور واقعاً بہت پڑھی لکھی شخصیت تھے, مصر کے رہنے والے. انہوں نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 66 ہے غالباً یا 166 ہے, اس پہ وہ رقم تراز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ فَخَرَ بِنَفْسِهِ وَبَالَغَ فِي مَنَاقِبِهِ فِي تَبْيِينِ مَنَاقِبِهِ فَضَائِلَهُ بِفَصَاحَةٍ أَتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَخَصَّهُ بِهَا
کہ اگر علی ابن ابی طالب لو فخر بنفسہ، ساری زندگی اپنی ذات پہ فخر کریں، وبالغ فی تبیین مناقبہ، اور اپنے فضائل و مناقب بیان کرنے میں اپنی پوری طاقت کو تصرف میں لائیں، اور بقول دوسروں کے یعنی مبالغہ آرائی جیسے کوئی شخص کرے، اور کہتے ہیں کہ بفصاحت، اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو صرف علی ابن ابی طالب کا خاصہ ہے اور خدا نے انہی کو عطا کی، اور مولا نے خود بھی فرمایا انا لامراء الکلام فینا تنشبت عروقہ وعلینا تحدلت غصونہ، ہم اہل بیت امیران سخن ہیں اور کلام ہمارے ہاتھ میں موم کی طرح ہے، تو اس فصاحت و بلاغت کو تصرف میں لا کر اپنے فضائل بیان کریں۔ وساعدہ علی ذالک فصحاء العرب کافہ، اور سارے عرب کے فصیح و بلیغ زبان رکھنے والے بڑے بڑے دانشور ساعدہ علی ذالک، علی ابن ابی طالب کا اس میں ساتھ دیں اور ان کے فضائل کو اسی سطح پر جا کر بیان کریں۔ لم یبلغوا الی معشار ما نطق بہ الرسول الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولست اعنی بذالک الاخبار العامہ الشائعہ التي یحتج، کہتے ہیں کہ اور وہ سب بیان کریں تو لم یبلغوا، نہیں پہنچ سکتے، الی معشار ما نطق بہ الرسول الصادق، اس کا 10واں حصہ عشر عشیر بیان نہیں کر سکتے فضائل علی ابن ابی طالب میں سے جو ما نطق بہ الرسول الصادق، صادق مصدق رسول گرامی اسلام کی زبان سے جو علی کے فضائل بیان ہوئے، نہ علی خود اور نہ ان کے ساتھی اور نہ فصحاء و بلغاء عرب مل کے اس کا 10واں حصہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ وَلَسْتُ أَعْنِي بِذَلِكَ الْأَخْبَارَ الْعَامَّةَ الشَّائِعَةَ الَّتِي يَحْتَجُّ الْإِمَامِيَّةُ عَلَى إِمَامَتِهِ، اور وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ روایات نہیں ہیں جو اہل تشیع علی ابن ابی طالب کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایسی روایات ہیں کہ اگر آپ سنیں تو حیران رہ جائیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں وہ کا خبر الغدیر، میں نہ واقعہ غدیر کو بیان کروں گا، نہ میں فلاں واقعے کو بیان کروں گا، نہ خیبر کو بیان کروں گا، بلکہ الاخبار الخاصہ، وہ خاص علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں، ان لوگوں نے بیان کیے الذین لا یتہمون علیہ، جن پہ علی کی امامت کا الزام نہیں ہے، یعنی وہ نیوٹرل ہیں انہوں نے۔ اور الفضل ما شاہدت بہ العادہ، اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن کے گھر سے آئے۔ مراد میری علامہ ابن ابی الحدید نہیں ہے، وہ تو چاہنے والے تھے، مراد یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت کا بیان ان جگہوں سے آیا جو سخت ترین دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے ان کی فضیلتوں کا اعتراف کیا۔ اور پھر لیلۃ المبیت، بہت سی روایتیں ہیں، بہت سے مفسرین نے ان کو بیان کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فرمایا نزلت فی علی علیہ السلام، علی ابن ابی طالب کی شان میں قرآن کریم کی 300 آیات ہیں جو نازل ہوئیں، جو ان کی مدح و ثنا کو بیان کرتی ہیں، جو ان کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ ایسا درخشاں اور پاکیزہ کردار کہ ساری زندگی جو پاکیزگیوں کے حصار میں رہا، اور آج تک ایسی شخصیت کہ جس کا کوئی نقص یا کوئی برائی کوئی بیان نہیں کر سکا، اس کی ولادت ہی کثیرہ میسر نہ شد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، تاریخ انسانیت میں کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ اللہ کے گھر میں اس کا استقبال ہو، اللہ کا گھر دیوار کعبہ در بن جائے اس کی آمد کی خوشبو کو پا کر، بے شک بے شک، اور جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہو تو اللہ کے گھر سے رخصت ہو، مسجد سے رخصت ہو، اور یہ کلمات اس کی زبان مبارک پہ جاری ہوں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، جس کے لیے علماء و فقہاء نے تجزیہ و تحلیل کے مراحل سے کلام علی کو گزارتے ہوئے کہا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے یہ بہت بڑا احسان کیا مسجد میں، جب کہا فزت برب الکعبہ، دونوں اطراف کے منہ بند کرا دیے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے علی دین رسالت سے برگشتہ ہو گئے ہیں، شام میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا علی علیہ السلام کے خلاف، اور دوسری جانب وہ لوگ جو علی کو خدا سمجھتے تھے، تو دونوں کو علی ابن ابی طالب نے جواب دے دیا جو کسی کی عبادت کرتا ہے وہ خود خدا نہیں ہوتا، حالت سجدہ میں شہید ہوئے، اور یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، یعنی دین رسالت پر، دین اسلام پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا اور حالت عبادت میں۔ ایک بریک کی طرف جانا ہے خانم، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کا خیر مقدم کریں گے رحمت رمضان خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں۔ پروگرام میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے لکھے ہوئے بہت ہی خوبصورت مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں جو میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ آپ لکھتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے،
منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ اور مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں یہ کہ مارا علی کا ہے۔ اور تو کیا اور کیا تیرے علم کی بساط، تجھ پہ نصیر سارا ہی یہ کرم علی کا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ اور ناظرین کل بھی ہم حضرت علی کے حوالے سے ہی بات کریں گے، کیونکہ کل یوم شہادت علی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعتکاف کے مسائل اور اعتکاف کی فضیلت پر خانم سے بات کریں گے۔ خانم، آج چونکہ تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا مغرب کے بعد، تو لوگ اعتکاف بیٹھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا اعتکاف کے فضائل کیا ہیں، فضیلت کیا ہے، اور اعتکاف کے مسائل پر بھی ہم بات کریں گے۔ اعتکاف کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو اعتکاف میں روزہ ہونا ضروری ہے، صحیح۔ جیسا کہ اب تو سبھی روزہ رکھتے ہیں، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے تو واجب ہے، لیکن ماہ رجب میں بھی جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اعتکاف کی صحت کی شرط یہ ہے کہ روزہ بھی رکھا جائے۔ دوسری اعتکاف میں یہ شرط ہے کہ اعتکاف کم از کم 3 روز پر مبنی ہوتا ہے، اس میں 2 راتیں درمیان میں ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فقہ تشیع میں اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہوتا ہے، صحیح۔ مسجد النبی، مسجد الحرام کے علاوہ اپنے شہر میں آپ اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ جامع مسجد میں ہوتا ہے، اس کے سوا نہیں۔ اس کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہر جانا، کسی مقام پہ ڈٹ جانا۔ تو اس کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ ہر دور میں ہی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی، تو ایک مکان مقدس میں، ایک مقدس مقام پہ ذکر الہی کے ساتھ لوگوں کا اکٹھا ہونا، اس سے ایک جیسا کہ ایک نان مسلم نے یہ بات کہی تھی، وہ آتے اسلامی ممالک میں دیکھنے کے لیے کہ یہ مسلمان اپنی عبادات کیسے کرتے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ ان اسلامک سینٹرز میں بڑی پازیٹیو انرجی پائی جاتی ہے۔ تو یہ پازیٹیو انرجی کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں اکٹھا ہوں ایک دوسرے کے، کیونکہ اعتکاف میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے سوائے واجب نمازوں کے، اور روزہ تو روزہ ہے، تو باقی یہ ہے کہ وہاں پہ مسجد میں قیام پذیر رہیں 3 روز تک، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات، بات چیت، ذکر الہی، مناجات الہی کے زمزمے لبوں پر جاری ہوں، اور فقہی مسائل کو اگر سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں، جیسے اس میں لیکچر کا اہتمام کر دیا جائے، کوئی مجلس موعظہ ہو، درس ہو، اور لوگوں کو اخلاقیات سکھائے جائیں جو اسلام نے متعارف کرائے ہیں، تو یہ اس کی ضرورت بھی ہے اعتکاف کی۔ تو بس یہی ہے اعتکاف، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہو جاتے ہیں لوگ، بلکہ یہ کہ ان کے اندر اسپریچویلٹی بھی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اعتکاف کے حوالے سے یہ بتائیے گا خانم کہ اگر کوئی شخص اعتکاف اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب کیا بتایا گیا ہے دین مبارک میں؟ ثواب تو بہت زیادہ ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کی نجات ہے، سیدھا جنت میں جائے گا، اعتکاف کی نیت کر لینے ہی سے سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور یہ صرف اعتکاف میں منحصر نہیں ہے، بلکہ میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کیا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، انسان مومن کو تو زیادہ ثواب اس کی حسن نیت پہ ملتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے ارشاد بھی فرما دیا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، بس نیت کر لے اپنے گھر سے نکلنے کی کسی کار خیر کی انجام دہی کے لیے یا طلب علم کے لیے، مہاجرن الی اللہ ورسولہ، تو وہ اللہ اور رسول کی جانب مہاجر تصور کیا جائے گا، اس نے اللہ اور رسول کی راہ میں ہجرت کی، اور ثم یدرکہ الموت، وہ کام انجام تک نہ پہنچے، موت اس پہ عارض ہو جائے اور وہ موت کے آغوش میں چلا جائے، تو بھی وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہو گیا۔ تو یہ بڑی سعادت مند ساعتیں ہیں، یہ گھڑیاں، ساعتہ افضل الساعات، ساری زندگی کی گھڑیوں سے زیادہ افضل گھڑیاں ہیں ماہ مبارک رمضان کی ساعتیں، اور جیسے جیسے یہ اپنے اختتامی مراحل کی جانب بڑھتا ہے، اس کی فضیلتیں 2 چند اور کئی برابر ہو جاتی ہیں، تو ان فضیلتوں کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے لیے بھی کنوینینٹ ہے، جس طرح سے اس کے لیے کنوینینٹ ہے نیک کام کو انجام دینا، یا مساجد میں جانا، یا اعتکاف کرنا، یا کوئی بھی عمل خیر انجام دینا، اس کو اس میں بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، انجام دینا چاہیے یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں یہ
ماہ مبارک رمضان کی سعادت آئندہ اس کو کب نصیب ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. اور ہر عبادت کے لیے یہی حکم ہے کہ عبادت انجام دو یہ سوچ کے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری اپرچونٹی ہے جو تمہیں مل رہی ہے. تو یہ آخری موقع ہے جو تمہیں مل رہا ہے، تو پھر خضوع و خشوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ، پورے اخلاص نیت کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ اس عمل کو انجام دو، تو وہ خدا کی بارگاہ میں اوج عظیم پر پہنچ جائے گا اور تمہیں اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، ہر دور میں مسلمانوں کے پیشواؤں نے جو ہادیان من اللہ تھے، پیشوایان برحق تھے، معصوم تھے، ہر دور میں اس کی اعتکاف کی فضیلتوں کو بیان کیا اور اس کی اہمیت پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. سبحان اللہ. خانم یہ بھی بتائیے گا کتنے دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے؟ اعتکاف کم از کم 3 روز کا ہوتا ہے اور اس میں درمیان میں 2 راتوں کا کامل ہونا ضروری ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دن اعتکاف شروع کریں اور جس دن ختم کریں، اور بیچ میں 2 دن کامل یعنی 2 راتیں کامل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے خانم، یہ بھی بتائیے گا کیونکہ آج کل کا جو دور ہے موبائل کا دور ہے، تو یہ مسئلہ ہمیشہ ہر سال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا جو معتکف حضرات ہیں وہ دوران اعتکاف موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں، گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں، یا مساجد میں جس طرح ہوتا ہے تو مساجد سے باہر نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے بات تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موبائل کا استعمال جیسے آج کل ہو رہا ہے، اس پہ وہ وہاں بیٹھ کے اگر اعتکاف میں انہوں نے گیمز کھیلنی ہے، ٹیکسٹنگ کرنی ہے، اگر اس پہ باتیں کرنی ہیں تو پھر اعتکاف نہ کریں. اعتکاف تو آپ کو ایک نئی زندگی عطا کرنے کے لیے ہے. اعتکاف آپ کی نئی پیدائش ہے، جس کے لیے ملائکہ کہتے ہیں استانف العمل، نئے سرے سے عمل کا آغاز کر، تیری کتاب عمل اب کھلی ہے، تو ایسا ہو گیا گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اگر آپ نے اعتکاف کی روح کو نہ سمجھا، اس کے فلسفے کو نہ سمجھا، اور وہاں بیٹھ کے بھی آپ کی دوستی موبائل ہی کے ساتھ رہی، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو ہم اس کے معنوی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے یہ عبادتیں انجام دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ان روحانی مدارج اور ان معنوی درجات و مقامات کو پانے کے لیے مؤثر و مفید ہوں اور مددگار ہوں، جن کے ذریعے ہم مقام قرب الہی پر پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ چیز اگر پیش نظر رہے تو مسئلہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خانم، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. ناظرین محترم، آج خانم 5 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور لیکن پروگرام ہمارا جو ہے وہ جاری رہے گا اگلے آور میں بھی، اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.